سب کو اس دروازے پر آنا ہے. عقلی دلیل ایک میں نے آپ کو دی, ایک قرآنی دلیل دے رہا ہوں. سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ ویکون علیہم شہیدا. کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہو جائے گا. کوئی عیسائی کوئی یہودی نہیں ہے, اہل کتاب نہیں ہے, وہ مرنے سے پہلے مومن ہوگا پھر دنیا سے جائے گا اور اس کے مومن ہونے پر گواہی دی جائے گی. حجاج ابن یوسف کا دربار, توجہ ہے میرے بھائی, کیوں نہیں اس کو ختم کرتے, مجھے الجھن ہو رہی ہے. واہ جنت پڑے گی آپ تیری واہ. حجاج کا دربار کہتا ہے کہ ایک آیت نے میری کمر توڑ. تو بیٹھنے والے لوگوں نے کہا جی وہ کون سی آیت ہے؟ تو یہ والی آیت پڑھی. کہنے لگا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مومن ہوگا پھر مرے گا. تو یہ عیسائی روزانہ مر رہے ہیں, آئے دن خبر آتی ہے یہودی فلاں کا, تو یہ تو مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب بغیر مومن ہوئے ہوئے دنیا سے نہیں جائیں گے. تو وہاں ابن ہوشب نامی ایک شخصیت بیٹھی ہے, جواب بتائے گا کہ وہ بیٹھا کہیں اور ہے, اس کا دل کہیں اور ہے. بہت مشکل دور تھا بھائی. آج 1400 سال کے بعد ہمارا آرام سے بول دینا کہ یہ وہاں کیوں چلے گئے, انہوں نے ان سے کیوں مل لیے, یہ فلاں کے پاس کیوں چلے گئے, یہ آج 1400 سال کے بعد بولنا آسان ہے. ذرا جائیں ماضی کے اندر, کتنا مشکل دور تھا. کبھی غور کیا 14 سال امام موسیٰ کاظم زندان میں رہے, اس وقت کے شیعہ کہاں تھے؟ کوئی نہیں نکلا, کوئی احتجاج نہیں ہوا, امام کو لانے کے لیے کوئی باہر نہیں نکلا. مشکل دور تھا. آج 1400 سال بعد بیٹھ کر ہم باتیں کریں, کیا معلوم اس زمانے میں ہوتے تو کون سے خیمے میں ہوتے, کون سے کیمپ میں ہم ہوتے اور کس کے ساتھ کھڑے ہوتے. بہت مشکل دور ہے. ہمیں تو آزمایا نہیں گیا, اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے پاس تمام ائمہ کے زمانے کے حالات, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے. بہت آسان کام نہیں ہے کہ ایک دم جملہ کہہ دیا کہ وہ ایسے تھے وہ ویسے. تم وہاں ہوتے تو تمہارا کیا حال ہوتا. بہت مشکل دور تھا. اب دربار ہے حجاج کا, آواز ہے اہل بیت. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا اس آیت نے تو میری کمر توڑ دی, روزانہ مر رہے ہیں, کوئی مسلمان مومن ہو کے نہیں مر رہا. تو ابن ہوشب کی آواز آئی کہ امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں. تو آواز دی کہ بولو کیا بولنا چاہتے ہو. کہا حضور یہ آیت تو آخری زمانے کی ہے جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, تو کوئی عیسائی اور یہودی نہیں ہوگا جو مومن نہ ہو جائے. صلوات پڑھنے کا محمد والے. سب مومن ہو کر مریں گے, یہ آخری زمانے کی آیت ہے. تو کہنے لگا بات تو تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے اور بات یہی ہے, مگر یہ تمہیں بتایا کس نے؟ تو حجاج ابن یوسف کہتا ہے بتایا کس نے؟ تو حضرت ابن ہوشب کہتے ہیں پھر دوبارہ امان چاہیے. کیا میں نے تمہیں امان دی؟ کہنے لگا محمد باقر نے بتایا. سب کو بالآخر اس دروازے پر آنا ہے, سب کو بالآخر. کوئی دنیا میں یہودی عیسائی نہیں رہے گا, کوئی غیر مومن نہیں رہے گا جو علی اور ولی اللہ تک کلمہ نہ پڑے. سب کو آنا ہے اس دروازے. آج اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اس میں سب سے بڑا رکاوٹ میں ہوں یعنی ہم ہیں. میں مجھ جیسے لوگوں کو تو اپنے ساتھ ملا لوں میں, آپ نہیں, مگر میں تو ہوں. عزیزان گرامی, مجھے کچھ اور اہتمام کرنا ہوگا تاکہ امام بارگاہ چھوٹے پڑ جائیں, تاکہ ہماری مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں. آہستہ آہستہ لوگ بڑھنا شروع ہو رہے ہیں. اب زمانہ کچھ اور ہے, سوشل میڈیا نے کوئی چیز چھپی نہیں رہنے دی. مسلسل لوگ اس طرف راغب ہو رہے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں لوگ. بس تھوڑا سا میری طرف سے, ہم ذاکرین کی طرف سے اہتمام بڑھانے کی ضرورت ہے, لہجہ اچھا کرنے کی ضرورت ہے, گفتگو اچھی کرنے کی ضرورت ہے, وزنی باتیں کرنے کی ضرورت ہے, سنگینی لانے کی ضرورت ہے. سب اس دروازے پر آئیں گے, پیار سے بات کریں, محبت سے بات کریں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. کربلا میں, نجف میں, مشہد میں, جگہ جگہ اہل سنت نظر آتے ہیں جو ہاتھ باندھے میں نماز پڑھ رہے ہیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے دو باتوں کی وجہ سے. ایک اس وجہ سے اچھا لگتا ہے کہ وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے, مارتے نہیں ہیں. یہ بہت بڑی قیمت ہے آپ کی, یہ بہت بڑا وزن ہے ایک ملت کا کہ اس سے کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے.
ہم ایسے ہی اچھے ہیں کہ ہم سے کوئی نہ ڈرے. آپ کہہ لیں گے جی کب تک مارے جائیں گے, کوئی ہم سے ڈرتا ہی نہیں ہے. یہی تو آپ کی قیمت ہے, کوئی آپ سے ڈرتا نہیں ہے. آپ کی شرافت مندی, آپ کا انسانیت پرستی, آپ کا درد دلی, آپ کی ہمدردی, آپ کا نرم دل ہونا, یہی تو قیمت ہے. جس قوم کو رونے پر لگایا ہو وہ کسی کو رلاتی نہیں ہے. بہت بڑا سرمایہ ہے یہ گریا. بولنے دیجئے, کچھ لوگوں کو چٹکی بھرتے ہیں, طرح طرح کے منہ بگاڑ کے ہمارا مذاق بناتے ہیں. بولنے دیجئے, انہیں کیا پتا کہ اس گریے کے نتیجے کیا ہیں. ایک تو اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ پکار کر کہتا ہے, اپنے عمل سے کہتا ہے, شیعوں سے ڈرنا نہیں, مارتے نہیں ہیں. شیعوں کے درمیان چلے جاؤ اور جا کے اپنی نماز پڑھ لو, یہ کچھ نہیں بولیں گے. یہاں تو الٹا ہے, اور چائے اور پلاتے ہیں. ہماری مسجد میں اگر کوئی اہل سنت آ جائے تو ہم کہتے ہیں اس کے لیے چائے منگاؤ, اس کو پانی پیش کرو, اس کی خیریت پوچھو. اتنا اچھا کام ہے. خبردار کبھی ہمارے کسی بچے کے ذہن میں بھی یہ نہ آئے کہ صاحب یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے. مجھے کچھ پوچھے, میں کچھ کہہ رہا ہوں بھائی, یہ ہماری جان ہے, یہ ہمارا ہے. یہ کون سا ہنر ہے کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی. بار بار پہنچائیے, بار بار دیجیے. ایک تو اس وجہ سے مجھے اچھا لگتا ہے, دوسرا اس وجہ سے مجھے وہ اچھا لگتا ہے کہ بہادروں سے, شجاعوں سے تو پیار ہونا چاہیے, بہادروں سے محبت کرنی چاہیے. وہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتا ہے جو دین میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے, مگر اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. بھائی پشیمان ہو, نادم ہو, پشیمان ہو کہ جعفر صادق کو مانتے ہو, سینہ ٹھوک کے کہو علی والا ہو, اعتماد کے ساتھ زندگی گزارو. یہ ہمارے کون کون اور علی ہے کون کون, آلہ ہے کون کون اور علی ہے کون کون, حیدر کے در کا دیکھ سوالی ہے کون کون, اور نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا, نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا, چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون.